الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات بر محمد وآل معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر و مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل و مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور آج عشرہ مجالس کی یہ 7ویں مجلس ہے، اور الحمدللہ ہم 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مسلسل گفتگو معرفت اور ولایت تکوینی کے حوالے سے اور اس کے ذیل میں کی جا رہی ہے۔ آج شب شہادت امام موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امامت کی 8ویں کڑی نہ خود کو روک پائی خود خودی خود مسکرانے سے، جو نکلا 8واں موتی مشیت کے خزانے سے۔ تو آج امامت کی یہ 8ویں کڑی ہے اور 8ویں علی کا ذکر ہونا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں، اور امام کا سفرہ بھی آج ہے، اور آپ امام کا صدقہ تو پوری کائنات کھا رہی ہے، اور آج بھی ہم امام کی نسبت کا تبرک کھائیں گے الحمدللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں حدیث قدسی کا ترجمہ کرنا مقصود سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری اور لازم ہے، کیونکہ آج کی مجلس میں بھی کچھ چہرے مجھے نئے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ ارشاد ہو رہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہوئی، یہ قرینہ حدیث ہے کہ مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔ اور مسلسل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کو اپنی معرفت کا پیمانہ بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے، یعنی انہیں دیکھتے جائیے اور اللہ کو پہچانتے جائیے۔ تو آج 8ویں امام کا ذکر ہے اور امامت کی 8ویں کڑی کا ذکر ہے،
اور اس سے پہلے میں امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض فرماؤں، اور بحار الانوار میں بھی باقاعدہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ امام نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، امام فرماتے ہیں اور بڑی قیامت کی حدیث ہے، نحنو، تمام ائمہ کے لیے فرماتے ہیں، نحنو فی العلم والشجاعت سواء، یہ امام فرما رہے ہیں کہ ہم تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام علم میں اور شجاعت میں برابر ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ بہت عجیب سی ہے، اور اس کو ذرا سا آپ دیکھتے جائیے۔ یہ حدیث میں نے کسی مقصد کے تحت پڑھی ہے، اور آج جی چاہ رہا ہے کہ بس آپ سے ایسی ہی باتیں کرتا جاؤں اور التفات کربلا کی طرف مجلس تمام ہو جائے، اور پھر آپ عزا خانے میں جائیں۔ اب چونکہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے تو کچھ باتیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے اور کچھ باتوں کو آپ کو پہنچانا ہے۔ امام نے فرمایا، نحنو فی العلم والشجاعت سواء، امام فرما رہے ہیں ہم تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام علم میں اور شجاعت میں برابر ہیں۔ دیکھیے یہ عجیب جواب ہے، امام کی ایک حدیث ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں آپ ہر مجلس میں علی ہی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ کاش کہ میری بات آپ تک واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مجلسوں میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنوں ہی کے اندر اپنے جو سوال کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے یہ امام کی حدیث۔ امام فرما رہے ہیں ہم تمام ائمہ علم اور شجاعت میں برابر ہیں، علم اور شجاعت میں برابر ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مجلس میں آپ صرف علی ہی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ علی ہی کی ولایت و شجاعت اور ان کے علم کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، ان کے لیے یہی حدیث جواب ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم تمام ائمہ معصومین علم اور شجاعت میں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی کی شجاعت کا ذکر ہو تو یہ تنہا علی کی شجاعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ شجاعت حسن کا بھی ذکر ہے، شجاعت حسین کا بھی ذکر ہے، شجاعت جعفر صادق کا بھی ذکر ہے، اور شجاعت سرکار حجت کا بھی ذکر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے اور علی کے علم کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ تنہا علی کے علم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ حسن مجتبی، یعنی جیسا علم علی کا ہے ویسا ہی حسن کا ہے، جیسا حسن کا علم ہے ویسا ہی حسین کا ہے، جیسا حسین کا علم ہے ویسا ہی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یعنی تمام ائمہ کا علم اور تمام ائمہ کی شجاعت یہ برابر ہے، اس میں بال برابر کا فرق نہیں۔ اور آج کس کا ذکر ہونا ہے؟ شب شہادت امام موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو امام ضامن آہو ہیں، امام ضامن ہیں، امام سامن ہیں، جن کے والد محترم باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دادا کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی دادا ہیں جعفر صادق اور بابا ہیں موسی کاظم۔ بابا کا لقب ہے باب الحوائج، اور دادا وہ ہے کہ جس کے نام سے مذہب جعفریہ ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ نے نہیں محسوس کیا، باپ ہے باب الحوائج اور دادا ہے کہ جس کے نام سے مذہب جعفریہ ہے۔ یعنی اگر دنیا کو، اگر کائنات کی کوئی شے چاہیے تب بھی در امام رضا پہ آ جائے، اور اگر شریعت چاہیے تو جعفر صادق کی نسبت سے علی رضا کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ امام کی حیات طیبہ میں اگر میں ادھر اور دوسروں کا ذکر کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس میں لوگ یہ شکایت کریں کہ آج شب شہادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھی اور آپ نے گریز کر دیا موضوع سے، لیکن آج دو تین واقعات آپ کی خدمت میں بڑے عجیب و غریب پیش کرنے امام کی حیات طیبہ کے حوالے سے۔ امام کے لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ جو 8ویں امام کے روضے کی زیارت کرے، بہت غور سے سنیے گا، خود معصوم کی حدیث ہے کہ جو 8ویں امام کی قبر مطہر کی زیارت کو اللہ اس زیارت کے صدقے میں اس کو 1 لاکھ، یہاں تک کی روایت ہے کہ 1 لاکھ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے لاکھ؟ 1 لاکھ، اور ایک جگہ پہ ہے 10 لاکھ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو امام کی قبر مطہر کی زیارت سے مشرف فرمائے۔
اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار زیارت پہ جائیں، جو نہیں گئے ہیں انہیں امام اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے۔ عزیزان گرامی، بڑا ثواب ہے۔ آپ نے تو کربلا کی زیارت کے سلسلے سے ثواب سنا، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جو 8ویں امام کی قبر مطہر کی زیارت کو جائے تو امام کی زیارت کا صدقہ اللہ عطا کرتا ہے کہ جو زائر ہے اس کو اللہ اس زیارت کے صدقے میں 10 لاکھ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کر لے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8ویں امام کی زیارت پہ جائیں اور 10 لاکھ حج کا ثواب عطا ہو جائے۔ دیکھیں، ایک ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہا ہوں، اس ڈاؤٹ کو ذرا سا اپنے ذہن سے نکالیے گا۔ یہ جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبر مطہر کے لیے یہ جو حدیثیں ملتی ہیں کثرت سے کہ آپ نے امام کی زیارت کی تو 10 لاکھ حج اور 10 لاکھ عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو 10 لاکھ اور 20 لاکھ حج کا ثواب ہے ان میں حج واجب نہیں آتا۔ میں پہلے بات واضح کر رہا ہوں، اسے سمجھ لیجئے گا، اس میں حج واجب نہیں آتا۔ جو آپ کے اندر واجب حج ہے وہ تو جب آپ مستطیع ہو جائیں گے اور آپ پہ استطاعت پیدا ہو جائے گی وہ آپ پر واجب ہی رہے گا، اور اگر وہ حج آپ کرنے نہیں گئے استطاعت ہونے کے باوجود تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ جو حج کا ثواب بتایا جا رہا ہے اس میں حج واجب جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ امام کے زیارت کا صدقہ ہے کہ اللہ 10 لاکھ حج کا ثواب عطا کر رہا ہے، لیکن جو واجب حج ہے وہ آپ پر واجب رہے گا، وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے رئیس مسلک جعفریہ مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن اعدائهم اجمعین، امام سے کسی نے سوال کیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس عالم میں حج کیے ہیں۔ کہا کس عالم میں؟ کہا میں ننگے پاؤں حج کے لیے جاتا تھا اور میں نے اس طریقے سے 19 حج کیے ہیں، روایت میں یہاں تک ہے 19 حج کیے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ان کی قبر مطہر کے ایک بوسے کا ثواب کیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ شکر ادا کیجئے کہ آپ علی کی ولایت کے صدقے میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دل میں علی کی محبت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی نے امام سے آ کے کہا کہ میں نے 19 حج اس عالم میں کیے ہیں کہ اپنے محلے اور بستی والوں سے کہہ دیتا تھا کہ میرا گھر آ کے لوٹ لو، اور یہاں تک کہ میرے پاس کچھ نہیں بچتا تھا بلکہ میں ننگے پیر حج پہ جاتا تھا، اور اس عالم میں نے 19 حج کیے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا یہ بتا کیا کبھی ہمارے جد امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے گیا ہے؟ توجہ فرمائیے، وہ کہہ رہا ہے میں نے 19 حج اس عالم میں کیے کہ میرا پیر پھٹ جاتا تھا، خون نکلتا تھا، میں اپنے گھر کو لٹوا دیتا تھا اور اس عالم میں حج پہ جاتا تھا۔ امام نے مسکرا کے کہا، شاباشی کی بات نہیں کہی بلکہ مسکرا کے پلٹ کے ایک سوال کیا، کیا تو کبھی ہمارے جد امام حسین کی قبر کی زیارت کو گیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اس نے کہا نہیں، میں کبھی قبر امام حسین کی زیارت کو نہیں گیا۔ امام نے فرمایا جا ایک مرتبہ وہی عمل کر جو عمل تو نے 19 حج کے لیے کیا، اپنا گھر لٹوا اور تیرے پاس کچھ نہ رہے بلکہ پیادہ یعنی ننگے پیر تو حج کے لیے جا، اس طریقے سے تیرے حج کتنے ہو جائیں گے؟ کہا مولا 20 ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا یہ ثواب میرے جد امام حسین کی قبر پہ ایک بوسے کا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند۔ کیا امام نے فرمایا وہ جو حج واجب ہے وہ تو آپ کو کرنا ہے، وہ تو آپ واجب حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کوئی 15 حج کر رہا ہے، کوئی 20 حج کر رہا ہے، کوئی 25 حج کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ فیس بک پر ڈالا جا رہا ہے الحمدللہ ہم 14 بار حج کر چکے۔ دیکھیے ایک بار زندگی میں حج واجب ہے، اور حج کے لیے شرط ہے کہ جب تک استطاعت نہ ہو اور آپ مستطیع نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ قرضہ اگر ہو تو ادا کر کے جائیے۔ بھائی کاش کا جملہ پہنچ جائے۔ حج کے لیے حکم ہے کہ قرضہ ادا کر کے جاؤ، زیارت قبر حسین کے لیے حکم ہے کہ قرضہ لے کر جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز۔ اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی قبر پہ بوسے کا ثواب کیا ہے؟ صلوات بلند آواز سے پڑھیے آپ حضرات۔ امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر پہ زیارت کا کیا ثواب ہے؟ یاد رہے گا، حدیث ہے کہ جس نے 8ویں امام کی قبر کی زیارت کی تو اللہ اسے 10 لاکھ حج کا ثواب
عطا کرتا ہے. اس میں واجب حج نہیں ہے, اس کو بار بار کلیئر کر رہا ہوں, اس میں واجب حج نہیں ہے. 10 لاکھ حج کا ثواب عطا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ حدیث بھی نہیں ہضم ہوتی اور کچھ لوگ سوال کر بیٹھے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ حج کا ثواب ایک زیارت کے صدقے میں دے دے. ہم ان سے سوال کریں گے کیا تم نے معصوم کی سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے اور آپ کے آخری نبی کی حدیث ہے, جائیے دیکھیے گا, یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اور کتابوں میں موجود ہے, باقاعدہ یہ حدیث مل جائے گی کہ جو شخص ہسبینڈ اینڈ وائف, توجہ فرمائیے گا, شوہر اور زوجہ میں اصلاح یعنی صلح کے لیے چلا جائے اور شوہر اور زوجہ میں لڑائی ہو جائے. آپ محلے میں رہتے ہیں, آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوئی ہے, لیکن کوئی مرد مومن یا کوئی عورت ہو مومنہ اور وہ نسبت میں شوہر اور زوجہ کی نسبت رکھتے ہوں, یعنی اگر آپ شوہر اور زوجہ, توجہ, شوہر اور زوجہ میں صلح کرا دیں تو امام فرماتے ہیں, معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہسبینڈ اینڈ وائف کے اختلافات کو ختم کرائے گا, دونوں میں صلح کرائے گا, اللہ انہیں 1000 شہداء کا ثواب عطا کرے گا. بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. کتنا ثواب؟ 1000 شہداء کا ثواب, کہ جو جہاد آل محمد علیہ السلام کے حکم سے ہوا ہو اور برحق وہ شہید ہوئے ہو, 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اب بھی واضح نہیں ہوئی یہ حدیث تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو شوہر اور زوجہ میں صلح کرا دے اللہ 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے, اور جو ظاہر قبر امام رضا کی زیارت کو چلا جائے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز میں. جا کے دیکھیے روایتیں بھری پڑی ہیں, ایک صلوات اور پڑھیے اپنی سلامتی کے لیے بآواز والا. امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں, بہت اٹینشن ہو کے سنیے گا, اس لیے کہ بڑی عجیب بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہت کم وقت میں, اور بہت مطلب قیمتی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. 2 واقعات پڑھوں گا, ان کی زندگی کے اور مجلس تمام ہے. میں نے ایک فقرہ پڑھا ہے اور مولا کی حدیث کا فقرہ, مولا نے فرمایا نحنو فی العلم والشجاعت سواؤن. کیا مطلب؟ امام فرما رہے ہیں کہ ہم تمام ائمہ اور معصومین علیہ السلام علم میں اور شجاعت میں برابر ہیں. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ آپ کہاں جا کے قبول فرمائیے. میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ساکنان بزم معرفت کے لیے, یہ تبرک ہے, چادر تطہیر کے سائے میں روانہ کر رہا ہوں. اس ولایت کے موتی کو منقار معرفت سے چن لیجئے گا. میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام ایک عالم دین گزرے ہیں, میر فندرسکی. کون؟ میر فندرسکی. یہ ایران کے رہنے والے تھے اور ان کا ایک شعبہ تھا, وہ تحقیق کرتے تھے. باقاعدہ آغا وحید نے اس واقعے کو اور دیگر علماء نے نقل فرمایا کہ میر فندرسکی جو ایران کے رہنے والے تھے, عزیزان گرامی, ان کا شعبہ تھا ڈپارٹمنٹ ریسرچ اور تحقیق, اور وہ تحقیق کرتے ہوئے ایک مرتبہ ہندوستان آ گئے. کہاں ہے؟ آپ کے ہندوستان پہنچ گئے. جب ہندوستان آئے, پہلی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جو ہسٹری کے ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ہندوستان علمی مرکز رہ چکا ہے جی, اور ہمارے یہاں کی کتب اور ہمارے یہاں کے علم کے چرچے صرف یہاں نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی ہیں, اور یہاں کی لائبریریز سے لوگ, یہی وجہ تھی کہ علامہ امینی نے جب الغدیر لکھنا شروع کی تو انہوں نے ہندوستان کا بھی دورہ کیا تھا. اور الغدیر آپ کے خوشی کا عالم کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. ایک تحفہ آپ کے حوالے کروں, یقین مانیے کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور آپ کے ہندوستان کے دیہات اور گاؤں میں رہتے ہوئے ایسے ایسے علماء گزر گئے ہیں کہ جنہوں نے جب عربی لکھی تو عرب کے رہنے والے دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. کاش کے جملہ واضح ہو جائے. ایسے ایسے علماء آپ کے اسی ہندوستان کے گاؤں دیہات میں چلے گئے. اس دنیا سے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اس زمین کے سینے میں نہ جانے کتنے آسمان دفن ہیں. اسی سرزمین ہندوستان پہ نہ جانے کتنے علماء گزرے. ان میں سے ایک نام ہے صاحب ابقات کا, جو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آغروہی صاحب کے قبیلے کے میں بات کر رہا ہوں, ان کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. صاحب ابقات یہی گھرانہ ہے,
اور ابقات الانوار آپ کے ہندوستان میں لکھی گئی ہے، اور ابقات الانوار اتنی بڑی کتاب ہے کہ لوگ آج ڈالرز لے کے کھڑے ہیں اور پیسے لے کے کھڑے ہیں تاکہ اس کتاب کو خرید لیں۔ اس کتاب کا کرشمہ جانتے ہیں کیا؟ جب یہ کتاب لکھی گئی ابقات الانوار، یہ کہاں سے لکھی گئی؟ ایک گاؤں میں رہنے والے عالم دین نے لکھی، اور ایسی کتاب لکھی کہ عرب کے پڑھنے والے جب اس عربی کو پڑھ رہے تھے تو انگشت بدنداں تھے، اپنے دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے، اور انہوں نے کہا کیا ہندوستان میں رہنے والا بھی ایسی عربی لکھ سکتا ہے؟ کاش کے بات واضح ہو جائے، کیا ہندوستان میں رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا عالم بھی ایسی عربی لکھ سکتا ہے؟ ابقات الانوار جو ابھی بھی سرزمین لکھنؤ میں ناصریہ لائبریری میں موجود ہے، اس کا کرشمہ یہ ہے، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ اس کتاب کا کرشمہ یہ ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی ابقات الانوار، بر صغیر میں اس کتاب کا جواب نہیں ہے، علماء اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، اور بلا کے توجہ سنیے گا، کہا گیا کہ اس کتاب ابقات الانوار کا جواب دو۔ جب لوگوں نے علماء کو بلایا، بلانے کے بعد بہت بڑی کانفرنس کی، تو ان کے بڑے بڑے جید علماء نے ایک ہی جواب دیا اور کہا کہ دو ہی صورتوں میں اس کتاب کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ کہا وہ دو کون صورتیں ہیں؟ کہا یا تو اس کتاب کو جلا دیا جائے، یا جتنی بھی ہماری لائبریریز ہیں پوری کائنات میں ان لائبریریز کو جلا دیا جائے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنے بھی ریفرنس دیے گئے ہیں وہ شیعوں کی کتاب سے نہیں ہے، ہماری کتاب سے ہے۔ آج کے بات واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کس کی کتاب سے ہے؟ کہا وہ شیعوں کی کتاب سے نہیں ہے، بلکہ کس کی کتاب سے ہے؟ خود اہل سنت برادران کی کتابوں سے حوالے موجود ہیں۔ ابقات الانوار، جب علامہ امینی نے جو الغدیر لکھی ہے، میری طرف دیکھیے، الغدیر جو لکھی ہے نا، کتنے جلدوں میں؟ 22 والیومز۔ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں سے زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت، اسے یاد رکھنا، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کی برائی کرنے میں وقت نہ برباد کرو، بلکہ اپنی زندگی کو کتابوں کی نظر کر دو۔ آنے والا زمانہ بڑا چیلنجنگ زمانہ ہے، اور بہت امتحانات تمہارے سامنے آئیں گے، اور اگر کتابیں تمہارے پاس نہیں ہوں گی تو تم آل محمد کا دفاع نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ لوگ، حالانکہ امام موجود ہیں اور امام مدد کریں گے، لیکن کتابوں کو وسیلہ بنانا ہے، اور جب تک کتابوں کو نہیں پڑھو گے تو ہسٹری کیسے پتا چلے گی کہ امام کی تاریخ کیا ہے، معصومین کی تاریخ کیا ہے؟ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو موبائل چلاتے ہیں، گیمنگ میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں رات بھر۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے صاحب، لوگ 3 گھنٹے گیم کھیل سکتے ہیں، اگر 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس ہو جائے تو برا لگ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے آپ حضرات عظمت آل محمد پر آواز بلند۔ یہ عالی مدد، یہ عالی مدد۔ تو بات بہت طولانی ہو جائے گی اور وقت کم ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی اور زیارت ہوگی۔ اگر آپ آمادہ ہیں اور یہیں پہ ہیں تو میں آپ تک 2 واقعات پہنچا دوں امام رضا کے حوالے سے۔ سنیے، علامہ امینی کی تشنگی پہلے دور ہو جائے اس واقعے کی۔ علامہ امینی نے 22 والیومز میں 22 جلدوں میں الغدیر لکھی، اور میں واقعہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، اب انڈیکیٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں نے الغدیر جو لکھی ہے وہ ابقات الانوار جیسی کتاب کو سامنے رکھ کے لکھی ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ علامہ امینی کوئی چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں ہے، بہت بڑے عالم کا نام لے رہا ہوں، علمی میدان کے پہاڑ کا نام لے رہا ہوں۔ علامہ امینی نے الغدیر لکھی، ابقات الانوار جیسی کتاب کو سامنے رکھ کے الغدیر لکھی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب میر فندرسکی جو ایران کے رہنے والے تھے، جب ہندوستان آئے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ ہندوستان میں ایک مرتاز نام کا شخص رہتا ہے۔ مرتاز جانتے ہیں کس سے بنا ہے؟ اس کو ریاضت نفس، ریاضت، جی اس کو کہتے ہیں ریاضت، اور ریاضت سے بنا ہے کیا؟ مرتاز۔ ہندوستان میں ایک مرتاز نام کا، بہت غور سے سنیے گا، مرتاز نام کا شخص رہتا ہے۔
اچھا جب میر فندرسکی کیونکہ تحقیق کرنے گئے تھے، ریسرچ کرنے، ان کا ڈپارٹمنٹ ہی یہ تھا، جب انہوں نے یہ سنا کہ مرتاز نام کا ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے جو 6 مہینے جاگتا ہے اور 6 مہینے سوتا ہے، بھائی عجوبی بات نہیں ہے آپ کے لیے، جو 6 مہینے جاگتا ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کئی علماء نے نقل کیا ہے، آغا وحید نے بھی اس واقعے کو نقل کیا جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مرتاز کا کرشمہ یہ تھا کہ مرتاز 6 مہینے جاگتا تھا اور 6 مہینے سوتا تھا۔ جب میر فندرسکی آئے ہندوستان اور اس کے خادم سے ملاقات کی مرتاز کے، تو جیسے ہی خادم کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہم مرتاز سے ملنے کے لیے آئے، کہا وہ تو سونے جا رہے ہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، ہو سکتا ہے 2 ہی 3 چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے، اور کچھ لوگ وہ 6 مہینے کا جاگنا سونا بھول گئے اور ابھی کہا ہے اور بھول گئے۔ ہاں کیا کہا وہ تو سونے جا رہے ہیں۔ اب یہ گھبرائے کہ سونے جا رہے ہیں، اب تو 6 مہینے کی چھٹی ہو جائے گی اور مجھے واپس بھی جانا ہے۔ کہا وہ 6 مہینے جاگتے تھے اور 6 مہینے سوتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے معجزے تک آ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ مرتاز نام تھا، ہندوستان کا رہنے والا تھا، ریاضت کرتے کرتے امام کو نہیں مانتا تھا، یعنی امام کی امامت کا قائل نہیں تھا، لیکن ریاضت کرتے کرتے مرتاز ہو گیا۔ اب 6 مہینے جاگتا ہے، یہ قوت اسے ملی، اور 6 مہینے سوتا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے سنا کہ موصوف سونے جا رہے ہیں، ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، اگر یہ سو گیا تو اب 6 مہینے یہ ملے گا نہیں۔ اچھا خادم سے کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں، اسے جا کے کہیے ان سے کہ بس تھوڑی دیر ملاقات کر لیں، اس کے بعد سو جائیں، اور 6 مہینے تک سوتے رہیں، ہم سے کیا لینا دینا، 6 مہینے سوتے رہے۔ اچھا یہ گیا، جانے کے بعد مرتاز سے کہتا ہے کوئی صاحب آئے ہیں، بھائی کاش کے بعد پہنچ جائے، کوئی صاحب آئے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا ایران سے آئے، بڑی دور سے آئے، جن کے چہرے پہ ایسا نور ہے۔ بھائی کاش کے جملہ واضح ہو جائے، نہیں ابھی بات واضح نہیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جن کے چہرے پہ ایسا نور ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیے گا۔ اب جیسے ہی یہ کہا تو میر فندرسکی اندر آئے، جب انہوں نے اجازت دی تو مرتاز نے تو اندر آئے، جیسے ہی اندر آئے مرتاز نے خادم کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تم تو کہہ رہے تھے ان کے چہرے پہ نور ہے اور مجھے تو کچھ خاص نہیں نظر آ رہا۔ کہا نہیں دیکھیے کتنا نور ہے۔ کہا نہیں وہ نور کہا جو شمس الشموس میں تھا۔ ارے کاش کے بعد واضح، زیارت نہیں پڑھتے، زیارت امام رضا علیہ السلام کی ذات شمس شموس کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سورجوں کے سورج میں جو نور تھا۔ مرتاز کا جملہ ہے، کئی علماء نے لکھا ہے کہ مرتاز، ابھی آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی، بہت کم موقع آتا ہے کہ ان واقعات کا ذکر ہو، امام کا معجزہ سمجھیے۔ امام، اب سنیے، میر فندرسکی یہ واقعہ ہے 350 سال یا 400 سال کے قریب کا، اور میر فندرسکی کہہ رہا ہے کہ وہ نور کہا کہ جو سورجوں کے سورج میں تھا، سورجوں کے سورج میں تھا۔ اب یہی روک کے ایک بات کہہ جاؤں، امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، آپ قبول فرمائیے، جاہلوں کے درمیان عالم ہونا کمال نہیں، بے کاش کے بعد واضح ہو جائے نا، کالوں کے درمیان گورا ہونا کمال نہیں، کاش کے بعد واضح، بے نمازیوں کے درمیان نمازی ہونا کمال نہیں، ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند کہلانا کمال نہیں، بلکہ سورجوں کے خاندان میں رہ کر شمس و شموس ہو جانا کمال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ سورجوں کے خاندان میں رہ کر سورجوں کے سورج ہو جانا یہ کمال ہے۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ جو سورجوں کے سورج میں، تو میر فندرسکی فوراً سمجھ گئے یہ تو میرے 8ویں امام کا لقب ہے۔ میر فندرسکی نے مرتاز سے کہا کہ یہ بتا یہ تو میرے امام کا لقب ہے اور تو کہہ رہا سورجوں کے سورج؟ کہا ہاں ان کا ہی لقب ہے، اور جو سورجوں کے سورج میں نور ہے وہ کائنات کی کسی شے میں نور نہیں ہے جو میں دیکھ چکا ہوں۔ اب میر فندرسکی کے پیروں تلے زمین سرک گئی، کہا 1400 سال پہلے کی بات، اور مرتاز کر رہا ہے 350 سال اور 400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، اور یہ 350 400 سال پہلے کی بات ہے، اور بات کب کی کر رہا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، امام کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1000 سال 1200 سال ہو گئے۔ اب ایک بات بتائیے، ان کے پیروں تلے زمین سرک گئی، فوراً میر فندرسکی نے سوال کیا عالم دین نے کہ تو نے میرے امام کو دیکھا کیسے؟ 8ویں امام سے تو ملا کیسے؟ کہا ٹھہر جائیے بیٹھ جائیے، واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہا کیسا؟ کہا ایک بادشاہ گزرا ہے مامون،
بھائی تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا. ایک واقعہ، ایک بادشاہ گزرا ہے، کون؟ مامون. کہا میں نے سنا ہے کہ مامون نے ہر علاقے میں اور ہر ملک میں ایک خط بھیجا تھا، اور وہاں کی جو اچھی پرسنالٹیز تھی، ایکسپرٹس، یعنی ہر فرقے کے بڑے بڑے جو عالم تھے ان کو بلایا تھا. تو مامون کا خط ہندوستان بھی آیا تھا. بھائی تھوڑا سا جاگ کے سنیے. آپ کا کام سوچنا نہیں ہے، ہم سوچ کے سمجھ چکے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بابا. ہاں صلوات. اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھیے آپ حضرات. آواز سنیے. آخری بات بھائی، واقعہ آپ سب کو یاد ہے نا، اور اس کے بعد اگر جس کو یاد نہ ہو وہ یوٹیوب سے لے سکتا ہے، اس کو واقعہ مل جائے گا. عزیزان گرامی، علماء نے باقاعدہ نقل کیا کہ اس نے کہا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے. کا کون؟ کا مامون. اس نے تمام ریلیجنز اور تمام مذہب کو، بڑے بڑے علماء کو جو بڑے تھے ان کو خط لکھا تھا، اور خط لکھ کے مناظرے کے لیے بلایا تھا. تو وہ خط ہندوستان بھی آیا تھا، اور مجھے ہندوستان سے بھیجا گیا تھا کہ میں جا کر مناظرہ کروں. مرتاز کہتا ہے میر فندرسکی سے کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں نا، تو میر فندرسکی سے وہ کہہ رہے ہیں، مرتاز کہہ رہا کہ جب میں وہاں پہنچا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں مذہب کا بہت پڑھا لکھا تھا، میں ایکسپرٹ تھا. جب وہاں گیا تو میرا ٹریٹمنٹ بھی ویسا ہی ہوگا، اچھا کھانا ملا، اچھی جگہ پہ رکایا گیا. بھائی ایک بار میں نے پوچھ ہی لیا کہ اتنے علماء کو جو تم نے بلایا ہے، مناظرہ کتنے لوگ کرنے آ رہے ہیں؟ کہ اتنے علماء سے بس ایک ہی مناظرہ کرے گا. بھائی تھوڑا سا جان کے سنیے، توجہ فرمائیے گا. اتنے لوگوں سے بس ایک ہی شخص ہے جو مناظرہ کرے گا. اب یہ مرتاز کہتا میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنے مذہب کے علماء، یہودی، عیسائی، ہاں جو غیر مسلم تھے وہ، مجوسی، سارے لوگ آگے، اور جیسے ہی آئے دربار سجا ہوا تھا. عزیزان گرامی، امام کے مناظرہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن سنیے مرتاز کو یہ زندگی ملی کیسے، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جس وقت مناظرہ ہوا امام نے جواب دینا شروع کیا. مرتاز کہتا ہے میر فندرسکی سے کہ میں وہیں بیٹھا تھا، سارے مذہب کے علماء بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک دم سے مامون کے دربار میں ایک چمکتا ہوا چہرہ آیا، ہاں جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا. میں بھی چپ چاپ بیٹھا رہا، ہندوستان کا رہنے والا تھا، میں چپ چاپ بیٹھا رہا. یاد ہے نا وہ مناظرہ امام کا کہ امام نے ہر ایک کو اس کی کتاب سے جواب دیا ہے. ہاں توحید کو ثابت کیا، رسالت کو ثابت کیا، ولایت کو ثابت کیا. عزیزان گرامی، ائمہ معصومین کی عصمت کے اوپر بھی امام نے دلیلیں دی. اب بھی نہیں پہنچے آپ، ارے دربار سجا ہوا ہے، سارے علماء امام رضا سے مناظرے کے لیے آئے ہیں. اور میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، 8ویں امام نے فرمایا نحن فی العلم والشجاعت سواء، کہ ہم تمام ائمہ علم میں برابر ہیں. جو علم علی کا ہے وہی 8ویں امام کا ہے. علی نے کہا تھا سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اور آج 8ویں امام دربار مامون میں ہیں اور کہہ رہے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں امام کیا فرما رہے ہیں؟ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے صاحب، اس لیے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ چوراہوں پہ وقت نہ برباد کرو، کتابوں کو پڑھو تاکہ معرفت امام ہو سکے. لقلقے زبانی سے کچھ نہیں ہوتا جی. دوسروں پہ الزام تراشی کرنا آسان ہے، جواب دینے میں ہوش اڑ جاتے ہیں. اور جیسے ہی یہ سوال، وہ بیٹھا ہوا تھا، مرتاز بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ امام سے جو سوال کرتا ہے اور یہ بغیر سوچے جواب دیتا ہے، آئے کاش کے بعد یہ بغیر سوچے جواب دیتا ہے، وہ مرتاز بیٹھا رہا. جب سب کو جواب امام نے دے دیا، توریت سے، زبور سے، انجیل سے اور ان کی کتابوں سے، ان کے عقل کے اعتبار سے، اب مرتاز کی باری آئی. اب یہاں سے نہ تھکیے گا، اب کس کی باری آئی؟ مرتاز کی. مرتاز کہتا میں اٹھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، میں سمجھ گیا
کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اب آپ کا سناٹا طوفان میں بدلے نہ بدلے، لیکن جملہ روانہ کر رہا ہوں. ایک مناظرے کے لیے گیا تھا، کاش کا مسلمان نہیں تھا، خالی ایک مناظرے کے لیے گیا، امام سے بات بھی نہیں کی، خالی جواب دیتے ہوئے سنا تو سمجھ گیا کہ یہ کچھ بھی ہو لیکن ہمارے جیسا نہیں ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. بھئی یہی تو کہا کہ یہ کچھ بھی ہو لیکن ہمارے جیسا. آخری بات ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ کچھ بھی ہو لیکن ہمارے جیسا نہیں ہے. جب مرتاض کا وقت آیا، امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد امام نے کہا پوچھ کیا سوال کرنا ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کاش کے بات وہاں، بلکہ میں آپ کی عقیدت میں آیا تھا. کیونکہ اس کو وہ پہچان گیا تھا کہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا جو ہر انسان کو اس کی کتاب کے حوالے سے جواب دے رہا ہے. تو اب مرتاض نے کہا میں آپ کی اب احترام امام کا صدقہ دیکھیے جو امام عطا کرتے ہیں. مرتاض نے کہا سوال کرنے نہیں آیا تھا، کاش کے بات واضح ہو جائے، آپ کی عقیدت میں آپ تک آیا ہوں. امام نے فرمایا تو نے ہمارا اتنا احترام کیا ہے تو جا ہم تجھے تحفہ دیتے ہیں. سینے کی طرف ہاتھ کر کے کہا آج سے تحفہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک تیرا دل نہیں چاہے گا تب تک تجھے موت نہیں آئے گی. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد فرماؤ. جب تک تیرا آٹھواں امام ہے جو اپنے دادا کے اختیار کو بتا رہا ہے. ہائے کاش کے بعد. ہاں ارے زندگی اور موت دینا تو اللہ کا کام ہے. تو امام کیسے کہہ رہے ہیں کہ جا تو جب تک خود نہیں چاہے گا تجھے موت نہیں آئے گی. تو اب تعجب نہ کرنا کہ جب موت آ جائے سلمان کو اور علی آئیں تو سلمان استقبال کے لیے اٹھنے لگے. اب اس پہ تعجب نہ کرنا، واقعہ موجود ہے. میں اس کے بھی حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ بغیر پڑھے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں. سامنے کتابیں موجود ہیں اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مرتاض نے میر فندرسکی سے کہا اب سمجھ میں آیا یہ آٹھویں امام کا ہی صدقہ ہے جو اب تک میں زندہ ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں بس حضران گرامی. اور یہاں سے جاتے جاتے تاکہ آپ کے چہرے کو دیکھ ہی رہا ہوں ماشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے ابھی آپ زیارت سے بھی مشرف ہوں گے اور امام کی شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی. لیکن بہت اٹینشن ہو کے آج کے اس میسج کو سمجھ لیجئے گا. جو آج کا میسج ہے اپنے بچوں تک پہنچا رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کبھی بھی شخصیت کے معیار پہ حق کو نہ لینا. نہیں پہلے سمجھ لیجئے اس کے بعد. شخصیت کے معیار پہ حق کو نہ لینا بلکہ حق کے معیار پہ شخصیت کو پرکھنا. اور اس میسج کو پوری دنیا میں آپ عام کر دیجئے گا. آج کل ہمارے ہاں کی خرابی جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم ریشے دراز، سفید داڑھی، عمر دراز، لبادہ، کرتا، اس کے بعد ردا، جبہ، ابا، قبا، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر کوئی ٹوپی میں آ جائے پڑھنے کے لیے تو سمجھتے ہیں شاید اپنی اڑا رہا ہوگا. ہاں اکثر ہماری قوم میں خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے، خدا نہ کرے کہ یہ خرابی آئے. جب یہ خرابی آ جائے گی نا شخصیت پرستی والی تو معرفت کی راہیں بند ہو جائیں گی. جی جو کہہ رہا ہوں بہت احترام کے ساتھ اور بہت ہی اندر کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ دھواں نکل رہا ہے لفظوں کی شکل میں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اسے سمجھ لیجئے گا. ہماری قوم کی خرابی یہ ہے کہ اب قرطاس کربلائی اگر ہمیں پسند ہے تو بس قرطاس کربلائی کی بات صحیح ہے. اگر یہ بچہ آ کے یہاں بیٹھ جائے، عمر میں چھوٹا ہے، علم میں مجھ سے بلند ہے، اور آنے کے بعد میرے کسی دعوے کو اپنی دلیل سے رد کر دے تو ہماری قوم کی کچھ لوگوں کی خرابی ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں آپ کیا جانے وہ اتنے بڑے.
نہیں، پہلے اس کو سمجھیے گا. ہاں، جو لوگ مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہیں، خاموشی کا روزہ رکھے، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ذرا اگر دلوں پہ بات نقش ہو تو چہرے پہ واضح عبارت ہونی چاہیے کہ میری بات آپ کے دل پہ نقش ہو رہی ہے. پرسنالٹی کو دیکھ کے حق نہ لو. نہیں، یہ حدیث صرف علی کے لیے ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. ہاں، اور کسی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. جی نہیں، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. پرسنالٹی کو دیکھ کے باتوں کو حق نہ مانو. بھروسہ لباس کا نہیں ہے، بھروسہ کس کا ہے؟ اس زبان کا ہے. جب زبان کھلتی ہے تو اپنے عقل کے ترازو پہ تولو، بات صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آل محمد کے خلاف کر رہا ہے، چاہے جتنا بڑا ہو جائے اور چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھے، اگر اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے تو غلط ہے. اور اگر کوئی بچہ اہل بیت کی مدح کر رہا ہے، چاہے جتنا چھوٹا ہو، ہماری نظر میں بہت محترم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاکر ہے. ریشے دراز پہ نہ جائیے کہ کرتاز صاحب کی داڑھی بڑی ہے، اس کے تو ابھی روئیں بھی نہیں آئے. ہاں، اور داڑھی کی تو بات چھوڑ دی، یہ بچہ ہے، بالکل یہ بچہ بیٹھا ہوا. اب یہ آ کے ممبر سے کہہ دے کہ کرتاز صاحب نے وہ جو دعویٰ کیا ہے اس کے رد میں میرے پاس دلیل ہے. آپ نہیں مانیں گے. کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ وہ شخصیت کو دیکھ رہے ہیں. کاش کے بات واضح ہوتا یا نہیں، ہمارے یہاں ہو رہا. وہ شخصیت کو دیکھتے ہیں. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں، انہوں نے اتنی دیر پڑھا ہے، انہوں نے اتنے دن پڑھا ہے. توجہ عزیزان گرامی، اس بات کا فیصلہ تو جنگ جمل میں مولائے کائنات نے کر دیا تھا. جب ایک شخص آیا، توجہ پورے مجمع کی، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں یا علی ابن ابی طالب. کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا میں دونوں طرف بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف ازواج رسول ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ امام چاہتے تو کہہ دیتے کہ میں ہی حق ہوں، میں ہی صراط مستقیم ہوں، میری طرف آ جا. لیکن امام نے پلٹ کے جواب دیا اور قیامت تک کے لیے فیصلہ کیا. امام نے کہا سن، تیرا نظریہ غلط ہے. کہا مولا کیسا نظریہ غلط؟ کہا تو دو بڑوں کو نہ دیکھ کہ دونوں طرف بڑے ہیں، یہ دیکھ کہ حق کس کی طرف ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر باب آزم. امام نے کیا فرمایا؟ کہا یہ دیکھ کہ حق کس کی طرف ہے، اور جدھر حق ہو ادھر چلے جاؤ. اب نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا علی کے پاس حق نہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جدھر حق جائے گا ادھر علی نہیں جائیں گے، جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائے گا. عزیزان گرامی، یہ ساری سائیکولوجیکل جو بیماریاں چل رہی ہیں، اللہ کرے کہ اس ذکر خیر کے صدقے میں ہمارے مائنڈ کو ایسا وسوسہ شیطانی سے اللہ واش کر دے کہ ہمارے اندر معرفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہم شخصیت کو دیکھ کے باتوں کو نہ مانیں، اس کی باتوں سے پتہ لگائیں کہ یہ شخصیت صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آل محمد کے لیے بول رہا ہے تو بالکل صحیح ہے، اور آل محمد کے خلاف کوئی زبان کھول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے اور چاہے جتنا پڑھ لکھ لے، وہ غلط تھا اور غلط ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہمارے لیے معرفت کا پیمانہ ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے اپنے بچوں سے کہتا ہوں، جاتے جاتے 5 منٹ کا وقت دیجیے، مجلس تمام ہے. میں سامنے گھڑی ہے، ابھی تو وہ بھی وقت نہیں ہوا جو روز ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. تھکے تو نہیں ہے؟ ہاں بھیا بتا دیجیے گا. ہاں، آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سمجھ لیجئے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بھائی کو ہی، ظاہر سی بات ہے برادر ایمانی تو ہوئی، ہاں آل محمد کی محبت ہے. اب ذرا سا اگر جمائی آنے لگے، ہاں اس کو کہتے ہیں منہ کھولنا. ہاں، میر انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شک میں کیا فرق ہے، شک میں اور حیرت میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یقین اور شک میں کیا فرق ہے؟ توجہ. تو میر انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب یقین ہو جائے تو چہرہ کھلتا ہے، جب شک ہو تو منہ کھلتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر باب آزم. تھوڑا سا جاگیے نا. ہاں، خدائے سخن رحمت اللہ علیہ. اب جاتے جاتے
یا علی مدد. آج کی یا علی مدد. بیٹا سلامت رہو، مولا تمہیں آباد رکھیں. یہ جذبہ ایمانی بھی ہے اور میگنیٹنگ سسٹم بھی ہے. تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تو کل ایمان کی طرف جاتے کیسے؟ یہ میگنیٹنگ سسٹم ہے جو آپ کو کل ایمان کی طرف لے جاتا ہے. اب یہاں سے ذرا سا جاگیے گا اور چہرے کو تھوڑا سا کھلتا ہوا دکھائیے گا تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہ 5 منٹ جو مانگے نا، یہ گھڑی دیکھ کے 5 منٹ ہیں کم سے کم. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، یہاں آج کی مجلس ہی میں کہہ سکتا ہوں، آگے کی مجلسوں میں نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آج مجمع دیکھ رہا ہوں اور یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ 1 پیج ہی لکھو، لیکن روزانہ کوشش کرو کہ اہل بیت کے لیے کچھ لکھو. اپنے بچوں سے کہہ کر جا رہا ہوں، نوجوانوں سے. یہ کوئی خطابت نہیں ہے کہ جو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اپنے دل کا ایک درد ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قلم کے مضبوط بہت کم لوگ بچے ہیں. اور قلم جہاں مضبوط ہو جاتا ہے، ایک بات بتاؤں، تلوار کا وار ایک انسان کو قتل کرتا ہے، اور جب قلم کا وار ہوتا ہے نسلوں میں چلا جاتا ہے. اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ نسلن بعدا نسلین. اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا آرٹیکل لکھو. تمہارے پاس تو پرسنالٹیز موجود ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ تم سے لے کر آرٹیکلز لکھ رہی ہیں اور کتابیں لکھ رہی ہیں. دیکھیے آپ کتنے انگریز گزر گئے، انہوں نے مولا علی پہ کتنی کتابیں لکھ ڈالی. پرسنالٹی تمہاری تھی اور کتابیں لکھی انہوں نے. تمہارے پاس ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. روزانہ صرف علی پر اگر کتاب لکھنے کی کوشش کرو تو علی کی عدالت پہ الگ، شجاعت پہ الگ، سخاوت پہ الگ، جلالت پہ الگ. توجہ ہے؟ یہ خالی سننا اور ایک کان سے اڑا نہیں دینا ہے، اس کو ذرا سا کوشش کر کے دیکھیے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عمل کرنے کی کگار پہ ہوں اور اس راستے پر ہوں. ایک آرٹیکل میں نے لکھا ہے، آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ بہت جلدی منظر عام پہ آ جائے گا. یوٹیوب پہ ماشاءاللہ اس کا اشارہ بھی موجود ہے. اس آرٹیکل کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے تقوی اور بھارت. بھائی ماشاءاللہ ڈرائیے گا نہیں، 5 منٹ کا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، لیکن کم از کم آپ اس بات کو قبول فرمائیے گا. اور زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو جائے. میں تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں لبادہ پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں. اس ٹاپک آرٹیکل کا ٹاپک کیا ہے؟ تقوی اور بھارت. انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، صرف نتیجہ سن لیجئے. آرٹیکل نہیں پڑھوں گا، گھبرائیے نہیں، بہت بڑا آرٹیکل ہے، صرف نتیجہ سنیے. اس میں نے ثابت کیا ہے کہ تقوی دیکھنا ہے تو ایران، پاکستان، لبنان، سیریا نہ جاؤ. بھائی ڈر گئے کیا؟ تو ڈر کے نہیں، تھوڑا سا جاگ کے سنیے. میں نے کہا میں سوچ چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں، اس کے بعد پڑھ رہا ہوں. تقوی اور بھارت اس کا عنوان ہے. کیا ہے؟ تقوی اور بھارت. اور میں نے اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تقوی دیکھنا ہے تو ایران نہ جاؤ، پاکستان نہ جاؤ، اسلامی ملک نہ جاؤ. اگر تقوی دیکھنا ہے تو ہمارے بھارت آؤ. کاش کے بعد واجہ جو نوجوان ہیں ان کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں، شاید کہ کوئی خاموش نہ رہے. میں نے ثابت کیا کہ تقوی کا کمال دیکھنا ہے تو اسلامی ممالک نہ جاؤ، کنٹریز نہ جاؤ، بلکہ ہمارے بھارت میں آ کے تقوی دیکھو. کہا وہ کیسے؟ کہا سنیے، اگر ایران میں، اگر کسی ملک میں شراب کی دکانیں نہ ہوں اور وہ شراب نہ پیے، میں یہاں سے وہاں تک توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کسی ملک میں شراب کی دکانیں نہ ہوں، کوئی بھی خاموش رہا تو بھائی میں یوں بھی دعا دیتا ہوں، وہ ایسے بھی دعا دے جاؤں گا، لیکن اگر بات پہنچ جائے تو بس تقویت کے لیے آپ تھوڑا سا بول لیجئے گا. اگر کسی ملک میں شراب کی دکانیں نہ ہوں، وہاں کوئی شراب نہ پیے تو کمال نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں شراب کے ٹھیکے کھلے ہوں اور ہمارا نوجوان شریعت کا لحاظ کر کے سر جھکا کر چلا جائے. کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہے. اور اس کے اندر ایسے ہی قرآن کی آیتیں بھی رکھی ہیں، حدیثوں سے بھی واضح کیا ہے. اور اگر واضح ہو جائے تو 2 آیتوں کی طرف اشارہ کروں اور تاکہ بات التفات کربلا کی طرف مجلس سماع میں. عزیزان گرامی، تقوی کا کمال دیکھنا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، ہمارے بھارت آؤ. اس لیے کہ جہاں شراب کے ٹھیکے نہ ہوں، وہاں کوئی شراب نہ پیے تو کمال نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو پابندی ہے. ہمارے یہاں شراب کے ٹھیکے کھلے ہوں اور ہمارا نوجوان شریعت کا لحاظ کر کے خوف خدا میں
امام معصوم کی حدیث کو مد نظر رکھ کے سر جھکا کر چلا جائے، یہ ہے تقوی کی حفاظت۔ اور ایک بات کی طرف اشارہ کروں، جہاں پر یہ پابندی ہو کہ بغیر چادر کے کوئی بیوی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، تاج کے بعد واضح ہو جائے، اگر وہاں پہ کوئی بیوی چادر اوڑھ کے نکلے تو یہ کمال پردہ نہیں ہے۔ کمال تقوی کا تو یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں جہاں اجازت ہو کہ بغیر چادر کے بھی جا سکتی ہو، اور ہمارے گھر کی مائیں بہنیں اپنی ردا کا تحفظ کر لیں، یہ ہے تقوی کی حفاظت۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز۔ کیا ہے یہ؟ بس عزیزان گرامی، یا علی مدد، بس بات کو میں نے ختم کر دیا۔ یا علی مدد، بس عزیزان گرامی، یا علی مدد، جیتے رہو آباد رہو۔ اور اگر کسی کو ڈاؤٹ اور شک ہو تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ لے۔ نوح اور لوط کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال بنایا، اور فرعون کی بیوی جناب آسیہ کو قرآن نے مومنوں کے لیے مثال کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبیوں کے پہلو میں بیٹھ کے بھی نہ سدھر پائیں، اور آسیہ وہ تھی جو فرعون کے دربار میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ اس سے باقاعدہ میں نے اس آرٹیکل میں ثابت کیا ہے، اور ماشاءاللہ اگر آپ کی دعا رہی انشاءاللہ تو وہ بہت جلدی منظر عام پہ آ جائے گا۔ تو اسی لیے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک لو، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ارے لکھنا تو شروع کرو، جو لاوارث ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں، تمہارا وارث تو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ اہل بیت کے لیے کچھ سوچنا شروع کرو، انشاءاللہ آل محمد علم کا نور تمہارے سینے میں داخل کر دیں گے۔ کتابیں پڑھنے سے کوئی علم نہیں آتا، جی نہیں، صرف کتابیں رٹ لینے سے علم نہیں آتا، جب تک کہ آل محمد سے توسل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، چاہے وہ پہلا علی ہو یا 8واں علی ہو، آپ ان کی چوکھٹ سے مانگیے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو عطا نہ ہو۔ اور آج تو شب شہادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رونے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ اس امام کا لقب ہے غریب الغرباء، اے غریبوں کے غریب تجھ پر ہمارا سلام۔ یہ امام کیوں اتنے غریب ہیں؟ ایک اشارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ امام کو کہا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء، سلام ہو آپ پر اے غریبوں کے غریب۔ اتنا غریب امام، کربلا میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور 71 شہداء کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بہن جناب زینب موجود تھی، لیکن ہمارا 8واں امام اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ ایک بہن جو ملاقات کے لیے نکلی بھی ہے تو وہ ملاقات نہیں کر پائی۔ ارباب عزا، صرف یہ رونے کے لیے کافی ہے، بلا تشبیہ، سب بلا تشبیہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، اللہ نے آپ کو بھی بہنوں سے نوازا ہوگا، بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے ارباب عزا، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کے بابا اتنے مظلوم تھے، امام موسی کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا نہیں گیا تھا، بلکہ بغداد کے پل پہ روایت کہتی ہے جنازہ بے حرمتی کے ساتھ پھینک دیا گیا تھا، اور ایک ملعون منادی کر رہا تھا اور ندا لگا رہا تھا اور ذلت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ رافضیوں کا امام مارا گیا، رافضیوں کا امام مارا گیا۔ بابا بھی اتنا مظلوم تھا، اور آج بیٹے کا جو آج بیٹا اتنا غریب ہے کہ ایک بہن جو زیارت کے لیے نکلی ہے ملاقات کے لیے وہ اپنے بھیا سے مل نہ پائی۔ ارباب عزا، اور ہمارے یہاں کا دستور یہی ہے کہ کسی امام کی شہادت ہو، اور ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ جب مجلس تمام ہوتی ہے تو امام حسین کی شہادت پہ تمام ہوتی ہے۔ ارباب عزا، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کون ہے؟ امام معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ آپ نے روضے کی زیارت کی ہے، بیوی کا لقب ہے کریم اہل بیت، بیوی کا لقب ہے کریم اہل بیت، لیکن ایک جملہ کہہ
کہنا چاہوں گا بیوی آپ نے اپنے بھیا کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بلکہ آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے اور آپ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن کربلا میں آئیے 18 بھائیوں کی بہن اکیلی جناب زینب ہے، عباس کی بہن زینب ہے، ام المصائب بیوی جناب زینب ہے۔ ارے یہ وہ بیوی ہے کہ جسے ام المصائب کہتے ہیں۔ اس بیوی نے صرف سنا نہیں ہے بلکہ شہداء کے جنازوں کو دیکھا، کبھی اکبر کے کلیجے میں برچھی کی علی کا زخم دیکھا، کہیں اکبر کا جنازہ دیکھا، زینب نے کبھی آبا کے دامن میں سمٹے ہوئے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے، کہیں اپنے بچوں کا جنازہ دیکھا اور کہیں اپنی ردا کے محافظ ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا۔ ہر باب ازا جہاں پہ بہن جناب زینب جیسی ہو اور بھائی حسین جیسا ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا۔ پر دو جملے مسائل کے اور مجلس تمام ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک فقرہ میری زبان پہ ہے اور وہ جملہ سنیے، جناب زینب جب کربلا سے جانے لگی، کتنی غریب بہن ہے، جب جانے لگی ہیں تو ایک مرتبہ اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھا، علامہ پڑھا کرتے تھے، اپنے بھیا حسین کے لاشے کو دیکھا اور دیکھ کے زینب نے کہا اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب، دونوں غریب، تیرے لاشے پر کفن نہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ سن سکو گے جملہ، قیامت کا فقرہ علامہ پڑھتے تھے، جاتے جاتے جناب زینب نے بڑا عجیب فقرہ کہا اور کہا اے بھیا آپ کے اتنے شہید ہو گئے لیکن آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی، ذرا زینب کی غربت تو دیکھیے، اونو محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اب کوئی ماں کہنے والا نہ رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارباب ازا اپنی آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو، اس لیے کہ 8ویں امام کا زمانہ ہے۔ جب 8ویں امام نے اپنے جد مظلوم کی مجلس کرائی تو امام کے پہلو میں ایک مولا کا چاہنے والا رو رہا تھا۔ امام نے اس سے کہا کیا تو میرے جد کے مسائب پہ روتا نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے رومال کھول کے دکھایا اور کہا مولا میرا رومال بھیگا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے نہ رو، ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں کریل جوان کے لاشے سے لپٹ کے روتی ہے۔ ارے میرا وہ مظلوم جد ہے کہ جس کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت بن کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہر باب ازا بس اس روایت کے بعد آپ تابوت برآمد کر دیجئے گا اور ابھی زیارت برآمد ہوگی۔ مولا کی شبیہ تابوت ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں جو تابوت لے کے چلیں گے وہ بہت آرام سے قدم آگے بڑھائیں، اس لیے کہ تابوت کے ساتھ خالی آپ نہیں چل رہے ہیں بلکہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنے شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے عصا کا سہارا لیے ہوئے ایک بیوی ہے جو تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ کا ماتم کر رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہر باب ازا پر روایت کا ایک فقرہ سنیے اور مجلس تمام ہے اور یہی اسی روایت پہ تابوت برآمد ہوگا اور انشاءاللہ شہزادی آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور مامون کے دربار سے امام بیت الشرف میں داخل ہوئے، تصور شرط ہے امام نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا تھا۔ کسی نے سوال کر لیا مولا آپ نے اپنے منہ پر رومال کیوں رکھ لیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ارے مجھے خون کی قے ہو رہی ہے، مجھے خون کی الٹیاں، مجھے خون کی قے محسوس ہو رہی ہے۔ ارباب ازا بھائی یہاں پہ ٹھہر کے ایک فقرہ تو کہنے کا دل چاہتا ہے، ارے مر بھی جائیے تو کم ہے۔ میں کہوں گا معصومہ قم کی بارگاہ میں، ارے معصومہ جب شمانہ کو زہر دیا گیا تو آپ موجود نہیں تھی، آپ نے خون کی الٹیاں نہیں دیکھی، خون کی قے کرتے ہوئے اپنے بھیا کو نہیں دیکھا، لیکن زینب اس مظلومہ بیوی کا نام ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو یہ بہن موجود تھی اور کلیجے کے ٹکڑے تش میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور زینب
منظر کو دیکھ رہی تھی. ہائے باب ادا بس تابوت برآمد کر دیجیے. ایک روایت سنیے اور مجلس سما. اسی فقرے پہ تابوت برآمد ہو رہا ہے لیکن بہت باادب ہو کے بوسہ دیجیے گا. خالی آپ نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیویاں بھی آئی ہیں, ائمہ کی سواری بھی ہے. ارباب ادا وہ تابوت برآمد ہو رہا ہے. یہ ہمارے 8ویں امام کا تابوت ہے, امام سامنے آہو کا تابوت ہے. سلام کیجیے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا غریب الغرباء. سلام ہو آپ پر اے غریبوں کے غریب. لیکن کہوں گا مولا آپ کو کفن دیا گیا, آپ کو غسل دیا گیا, لیکن آئیے کربلا میں دیکھیے ارے حسین کا جنازہ تپتے ہوئی ریت پہ پڑا ہے, نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا.